آپ کو لوگ کہیں گے جب آپ حنفی ہیں اور تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں تو کبھی آپ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ دیتے ہیں، کبھی فتویٰ امام محمد کے قول پہ دیتے ہیں، کبھی فتویٰ دونوں کے قول پہ دیتے ہیں، صاحبین کے قول پہ. تو آپ امام حنیفہ کے مقلد کیسے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ایسا امام ہے کہ اس کے شاگرد اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور آج 1200 سال بعد ہم ان کی بات کو مان لیں. کبھی امام یوسف نہیں مان رہا، کبھی امام محمد نہیں مان رہے، شاگرد بات مانتے نہیں ہیں اور ہم ان کی بات مان لیں. ایک سوال تو یہ ہوگا نا. اور دوسرا، یہ تقلید شخصی کیسے ہے؟ کبھی امام حنیفہ کی بات، کبھی امام شافعی کی، امام ابو یوسف کی، کبھی امام حنیفہ کی، کبھی امام محمد کی. جواب سمجھیں. اس کا جواب رد المختار فتاوی شامیہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ دیا ہے. مطلب صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اس کتاب وہ فرماتے ہیں، امام یوسف فرماتے ہیں، ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قولا قد کان قالہ. میں جب بھی کسی مسئلے پر اپنے استاد جی کی مخالفت کرتا ہوں، میں مخالفت نہیں کرتا. کسی مسئلے پر استاد جی کے 2 قول ہوتے ہیں، ان میں سے میں ایک قول لے لیتا ہوں، وہ میرا قول نہیں ہوتا، وہ ہمارے استاذ کا ہوتا ہے. اب ہم جب امام ابو یوسف کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت امام حنیفہ کی ہوتی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر علامہ شامی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ وَفِي آخِرِ الْحَاوِيَ الْقُدْسِ وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ يَكُونُ بِهِ آخِذًا بِقَوْلِ أَبِي حنیفہ فَإِنَّهُ رَوَىٰ عَن جَمِيعِ أَصْحَابِهِ. امام صاحب کے تمام شاگردوں سے مروی ہے. کیا؟ جمیع اصحاب من الکبار کابی یوسف و محمد و ظفر والحسن. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن، جو امام حنیفہ کے اجل اور بڑے شاگرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفۃ واقسم علیہ ایمانا غلاظا فلم يتحقق اذن فی الفقہ جواب فلا مذہب الا له کیفما کان. یہ 4 شاگرد قسم اٹھا کر کہتے تھے، ہم جب بھی کسی مسئلے پر کوئی قول لے کر امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں نا، وہ در حقیقت قول ہمارے استاد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے. اب مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مسئلے پر 2 قول آگے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک قول کو ترجیح دی ہے، اور ہم بعد والے کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے اور امام صاحب کی رائے یہ ہے. امام صاحب کی رائے کا معنی کہ امام صاحب کے 2 قول تھے، ان میں سے ایک قول کو ترجیح امام یوسف نے دے دی ہے، یا ایک قول کو ترجیح امام محمد نے دے دی ہے، یا ترجیح ایک قول کی حضرت امام ظفر نے دے دی ہے. تو ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ ہی کے مقلد ہیں، اور یہ تقلید شخصی ہی رہتی ہے، غیر شخصی نہیں ہوتی. نمبر 2، آپ سے ایک بندے سوال کریں گے کہ دیکھو حضرت امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی، آپ کی المحنت کے اندر بھی ہے، اور آپ لوگ خود کہتے ہو ہم فروع میں مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں اور اصول میں مقلد امام اشعری اور امام ماتریدی کے ہیں. تقلید شخصی تو نہ رہی. نمبر 2، کیا امام ابو حنیفہ کا عقائد اور اصول پر مطالعہ نہیں تھا؟ کیا عقائد میں ان کی کوئی کتاب نہیں تھی؟ کیا آپ نے ان کو چھوڑ کر ان کو لے لیا ہے؟ تو جو امام عقیدہ تک نہیں جانتا اس امام کا مسئلہ کیا لینا ہے؟ اب جواب سمجھیں. ہم جب کہتے ہیں کہ فروع میں مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں اور اصول میں مقلد امام ابو الحسن اشعری اور امام منصور ماتریدی کے، اس کا معنی یہ ہے کہ عقائد اسلامیہ ائمہ 4 کے بعد ایک تشریح وہ ہے جو معتزلہ کرتے ہیں، اور اس کی ایک تشریح وہ ہے جو اشعری اور ماتریدی کرتے ہیں. ہم عقائد اسلامیہ کی تشریح ائمہ 4 کے دنیا سے جانے کے بعد معتزلہ والی نہیں لیتے، بلکہ ہم اشعری اور ماتریدی والی لیتے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں کچھ دیوبندی ہیں اور کچھ بریلوی ہیں. بریلوی بھی حنفی کہتے ہیں خود کو، دیوبندی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں.
جب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں تو ہم کہتے ہیں مسائل احناف کی جو تشریح علماء بریلوی کرتے ہیں ہم وہ نہیں لیتے، ہم وہ تشریح لیتے ہیں جو علماء دیوبند کرتے ہیں۔ تو دیوبندی ہونے کا معنی حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ دیوبندی ہونے کا معنی حنفیت کی تشریح کے لیے ہے۔ تو ہمارا اشعری اور ماتریدی ہونے کا معنی حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ عقائد حنفیہ کی مزید وضاحت اور تشریح کے لیے ہے۔ یہ معنی ہے ماتریدی اور اشعری ہونے کا، یہ معنی نہیں کہ ہم حنفی کے مخالف ہو گئے ہیں، ہم ماتریدی اور اشعری ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ائمہ ان کے بعد آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت ہے 80 ہجری اور آپ کی وفات ہے 150 ہجری۔ حضرت امام مالک کی ولادت ہے 93 ہجری اور آپ کی وفات ہے 179 ہجری۔ امام شافعی کی پیدائش ہے 150 ہجری اور ان کی وفات ہے 204 ہجری۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے 164 ہجری اور ان کی وفات ہے 241 ہجری۔ اب دیکھو ان کا وقت 41 پر پورا ہو گیا، 241۔ اور حضرت امام ابو الحسن اشعری ان کی ولادت ہے 224 کی، 260 کی اور وفات ہے 324 کی۔ تو وہاں آخری امام 241 میں جا رہا ہے اور اشعری 260 کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اور امام ماتریدی کی ولادت تمہیں ملی نہیں ہے، وفات ان کی 333 ہجری کی ہے۔ تو میں نے یہ کہا ائمہ اربعہ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو پھٹا پڑا ہے ہم اس میں معتزلی نہیں ہیں بلکہ اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ دیوبندی ہیں، اس پر انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر بات کر لیں۔ مغرب کے بعد نشست اور ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھا لیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ الا اللہ۔